پڑھتا ہے تو نماز باطل ہے اس کی۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ اگر سورہ حمد اور کوئی اور سورہ پڑھنے کے درمیان یہ سمجھے کہ یہ اشتباہ کر رہا ہے، مثلا وہ سمجھے کہ اس کو تو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، یہ آہستہ پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ مقدار جو پڑھ چکا ہے وہ دوبارہ پڑھے یا دوبارہ نماز پڑھے؟ کہتے ہیں کہ لازم اس مقداری اگر خوندے دوبارہ بخوانے۔ مثلا فرض کریں نماز کے دوران یہ نا قیام میں ہے، قیام میں وہ پڑھ رہا ہے قرأت وغیرہ، سورہ حمد پڑھ رہا ہے، سورہ حمد مکمل کر دی، ایک دوسرے سورہ میں داخل ہو گیا ہے، اور چونکہ دوسرے میں داخل ہو گیا ہے اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو اشتباہ کیا ہے۔ جب یہ سمجھ چکا ہے تو اب وہاں سے جہاں آہستہ پڑھنا چاہیے اس کو بلند پڑھے، جو بلند پڑھنا چاہیے مثلا یعنی جہاں بلند پڑھنا واجب ہے ظاہر ہے بلند پڑھے، اگر آہستہ پڑھنا واجب ہے تو اسی پر عمل کرے گا، لیکن جو کچھ پڑھ چکا ہے دوبارہ اس کا اعادہ ضروری اور واجب نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر بس مسئلہ پھر یہ دوبارہ دیکھیے کہ اگر ضربین خواندن حمد و سورہ بے فہمت اشتباہ کر جائیں، سورہ حمد اور سورہ مثلا قل هو اللہ احد کے درمیان میں یہ سمجھ چکا ہے کہ میں اشتباہ کر رہا ہوں، بریکٹ میں اس کو یوں لکھا ہے مثلا می بایست بلند بخواند ولی آہستہ خواندہ، واجب تھا میرے اوپر کہ نماز کے میں بلند آواز سے پڑھتا لیکن آہستہ پڑھ رہا ہوں، تو واجب نہیں ہے، جو مقدار پڑھ چکا ہے اس کو دوبارہ اعادہ کرے، دوبارہ پڑھے۔ نمبر 4 کہتے ہیں انسان باید نماز را از یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که اصلا نمیتواند صحیح آن را یاد بگیرد باید هر طوری که میتواند بخواند و احتیاط مستحب است که نماز را به جماعت پڑھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے واجب ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے کیا سیکھ لے، یاد کرے، اور وہ شخص جو صحیح نہیں سیکھ سکتا، ممکن نہیں ہے اس کے لیے، کہتے ہیں جتنی حد تک ممکن ہے وہ جس طرح ہو سکتا ہے وہ ادا کرے، لیکن پڑھنا واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے ان چیزوں کے لیے بعنوان احتیاط مستحب، اصلا نماز کو ایسا شخص جو خود نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے احتیاط مستحب یہ کہ جماعت کے ساتھ بجا لے۔ 5ویں نمبر پر اگر در نماز یہ کیا تھا 4 سورہ ہی کے، ہاں کچھ سورے ایسے ہیں جن میں کچھ آیات ایسی موجود ہیں اگر ان آیات کو انسان پڑھے گا تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ عزائم ان کا نام ہے، جن کے بارے میں پہلے بھی بحث ہو چکی ہے اور وہ ہم نہیں پڑھ رہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عمدن کوئی شخص جان بوجھ کر مثلا سورہ نجم کی وہ آیت سجدہ پڑھ رہے، سورہ اقرأ بسم ربک کی وہ سجدے والی آیت پڑھ رہا ہے، تو اگر نماز کی حالت میں تو اس کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جان بوجھ کر ایک سجدہ بڑھ گیا نا، اور نماز میں یہ باطل ہے جان بوجھ کر۔ 6 نمبر پر اگر حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد میں مصروف ہو گیا یا سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے میں مصروف ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسرا کوئی سورہ پڑھوں، کہتے ہیں کہ نمی تواند آرا رہا کند، یہ نہیں چھوڑ سکتا سورہ قل هو اللہ احد کو یا سورہ قل یا ایھا الکافرون کو، اور دوسرا سورہ انا اعطیناک الکوثر میں نہیں جا سکتا، لیکن ولی در نماز جمعہ و نماز ظہر روز جمعہ اگر از روی فراموشی بجائے سورہ جمعہ و منافقون یکی از این 2 سورہ را بخواند تا به نصف نرسیده میتواند را رها کند و سورہ جمعہ و منافقین را بخواند۔ نماز جمعہ اور روز جمعہ کے لیے ایک جدا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص مثلا امام ہے، وہ فراموشی اور بھولے سے سورہ حمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون میں شروع ہو گیا اور اسے یاد آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نصف سورہ سے پہلے
سورہ قل یا ایھا الکافرون کی جتنی آیت ہے نا اس کا آدھا حصہ اس سے پہلے اسے یاد آ جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر سورہ جمعہ کی تلاوت کرے۔ اگر سورہ جمعہ یاد نہیں ہے یہ ایک اور بات ہے، پھر تو یہی ادامہ دے گا، اگر یاد ہے تو چھوڑ کر وہی پڑھے گا۔ اور سورہ منافقون بھی اگر یاد ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، اگر بھولے سے وہ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا ہے تو واجب ہے اگر نصف سے پہلے، کیونکہ اگر آدھی سے زیادہ سورہ ختم ہو چکی ہے پھر تو وہ نہیں پڑھ سکتا، یا مثلا مکمل سورہ ختم ہو چکی اس صورت میں نہیں ہو سکتا۔ 7ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر نماز میں سورہ قل هو اللہ احد کے علاوہ یا سورہ قل یا ایھا الکافرون کے علاوہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون، کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ قل یا ایھا الکافرون کے علاوہ یا قل هو اللہ احد کے علاوہ سورہ دیگری بھی خواند تا به نصف نرسیده میتواند رها کند۔ خب ان کے علاوہ اگر دوسرا کوئی سورہ پڑھنا چاہتا ہے تو آدھے تک نہ پہنچے جب چھوڑ سکتا ہے اور دوسری کوئی سورت پڑھے، یا دوسرا سورہ پڑھنا اگر چاہتا ہے تو پڑھے اسے چھوڑ کر۔ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ اگر کسی سورہ کے ایک حصے کو بھول چکا ہے تو بھی اس سورہ کو رہا کر کے چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھے۔ مثلا فرض کریں سورہ جمعہ جو ہے وہ شروع کر دی، تو جب نصف اس سے پہنچا تو بات والی بھول گیا، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ چھوڑ کر سورہ کوئی اور پڑھے، مثلا سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے یا دوسری سورہ۔ کہتے ہیں کہ اگر مقداری سورہ نہ فراموش کرنا، کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی سورہ کے ایک حصے کو بھول جائے می توانت اسے چھوڑ کر، یعنی یہ چھوڑ سکتا ہے اسے اور دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے، اگرچہ از نصف گزشتے باید، کہتے ہیں کہ اگرچہ آدھے سے زیادہ بھی کیوں نہ پڑھ چکا ہو پھر بھی یہ اس کو چھوڑ کر دوسری، حتی اگر سورہ قل هو اللہ احد یا قل یا ایھا الکافرون ہی کیوں نہ ہو، یعنی سورہ قل یا ایھا الکافرون بھی اگر میں نصف تک پہنچا ہوں یا نصف سے زیادہ پڑھ چکا ہوں لیکن بھول گیا ہوں بعد والی آیات، تو مجھے چاہیے کہ سورہ انا اعطیناک الکوثر جو مجھے یاد ہے وہی پڑھوں۔ 9 نمبر پر کہتے ہیں کہ انسان کو کلمہ صحیح بداند، مثلا کلمہ عبدہ را در تشہد عبدہ بداند و در نماز ہم طور بخواند و بعد بفهمد غلط خواند، لازم نہیں دوبارہ نماز بخواند۔ مثلا ایک شخص اس طرح ذہن میں ہے اس سے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ہے، صحیح ہے، یعنی اس کا یقین اسی پر ہے کہ یہ کلمہ اسی طرح صحیح ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ مثلا ان کی خبر ہے اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، چونکہ گرامر نہیں پڑھا ہوا اس نے، تو اگر چونکہ یہ نہیں جانتا اور یقین ہے اس کو کہ اشہد ان محمدن عبدہ صحیح ہے اور نماز وہ ادا کر لیتا ہے، بعد میں کسی عالم نے، کسی طالب علم نے اسے کہا کہ آقا یہ صحیح نہیں ہے اس طرح پڑھنا بلکہ یوں صحیح ہے، اور وہ اس کی بات مان لیتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں میں تو غلط پڑھ رہا تھا، اگر یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے غلط پڑھا تو وہ نماز جو پڑھ چکا ہے ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ قضا کرے یا وہ دوبارہ نماز پڑھے، کیوں ممکن ہے اگر وقت ہے، ممکن ہے چونکہ 2 طرح سے نماز ہے، یا تو وہ وقت گزر چکا ہے تو قضا بھی واجب نہیں ہے، اگر وہ وقت ہے تو ادا بھی واجب نہیں ہے۔ 10 نمبر پر کہتے ہیں کہ در این موارد نماز گزار نہ باید در رکعت اول و دوم سورہ بخواند و تنہا بخواندن حمد اکتفا کرے۔ کہتے ہیں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں صرف سورہ حمد پڑھے، ٹھیک ہے، اور کوئی دوسرا سورہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ سب سے پہلا مقام یہ کہ وقت بہت تنگ ہے، کیونکہ اگر دوسرا سورہ بھی پڑھے گا تو نماز قضا ہو جائے گی یا نماز کا آدھا حصہ غیر وقت میں پڑھا جائے گا۔ اس صورت میں اس کو سورہ حمد پہ ہی اکتفا کرنی چاہیے۔ نمبر 2، مثلا کوئی مجبور ہو گیا کہ سورہ کو نہ پڑھے، مثلا یہ
خوف ہے ایسے کہ اگر سورہ پڑھوں گا تو کوئی مثلا چور یا کوئی ڈاکو یا کوئی درندہ یا کوئی اور چیز اسے نقصان پہنچا دے گی، صدمہ تو اس صورت میں، یا مثلا فرض کریں نماز پڑھ رہا ہے اسٹیشن پہ، اور چونکہ ہمارے وطن عزیز میں اور یہ اس کا تو خیال نہیں رکھا جاتا کہ چلے نماز کا وقت ہے وہ گاڑی کو روکا جائے پھر بندوبست ہو وضو کا، اور یہ سسٹم تو نہیں ہے، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ذاتی فریضہ ہے، لیکن ٹرین نے حرکت کرنی ہے، وہ ٹرین 2 منٹ 3 منٹ رکتی ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ چونکہ یہ جانتا ہے، اسے خوف ہے کہ اگر یہ سورہ حمد کے ساتھ اور سورہ پڑھے گا تو ٹرین چلی جائے گی اور اس کا یہ مکمل سامان وغیرہ بھی روانہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس کو چھوڑ سکتا ہے اور فقط سورہ حمد پہ اکتفا کرے۔ 11 نمبر پر کہتے ہیں کہ در تنگی وقت باید تسبیحات اربعہ ایک مورد بخواند بگوید، کہتے ہیں وقت جب بہت تنگ ہے تو تسبیحات اربعہ میں صرف ایک مرتبہ کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کے سجدے میں رکوع میں چلا جائے، پھر سجدے میں اور مکمل نماز کرے۔ قرات کے بعض مستحب امور ہیں جو کہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ در رکعت اول، پہلی رکعت میں حمد سے پہلے کہنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکعت اول میں اور دوم میں نماز ظہر اور عصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، لیکن مکمل دوسرا سورہ جو ہے وہ ایسا پڑھے گا۔ پس نماز ظہرین میں پہلی اور دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے گا، اور دوسری چیزیں جو ہیں مثلا الحمدللہ رب العالمین وغیرہ آہستہ پڑھے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ حمد اور سورہ کو را شمرده بخواند و در آیه وقف کند، یعنی آن را به آیه بعد نچسباند۔ کہتے ہیں دیکھیں سورہ حمد کو ایسے نہ ہو کہ ملاتا ہوا چلا جائے ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ، نہیں، آیا آیا کر کے پڑھے۔ مثلا فرض کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ جہاں جہاں مستقل آیت ہے وہاں ٹھہر کے تھوڑا سا پھر آگے، ایسے نہ ہو کہ آیات کو ملاتا ہوا جائے اور یہ پتہ نہ چلے کہ کون سی آیت کہاں تھی۔ بہرحال یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، میں مثلا پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، ایسے الرحمن الرحیم ایسے، لیکن اس کو اگر مکس کرنا چاہتا ہوں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملا کر، مشکل نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ آہستہ آہستہ اور جدا جدا سے آیت آیت کر کے ہر آیت پہ وقف کر کے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4 نمبر پہ کہتے ہیں کہ جب سورہ حمد یا کوئی اور سورہ پڑھ رہا ہو تو ان کے معنی کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ نمبر 5 کہتے ہیں در تمام نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ انا انزلناہ اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد را بخواند، یہ بھی مستحب ہے۔ یعنی چونکہ بہت ساری روایات ہیں کہ قل هو اللہ احد کو یا دونوں رکعتوں میں یا کم از کم دوسری رکعت میں نماز سورہ حمد کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ اب تمام سوروں میں تمام نمازوں میں پہلی رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کو پڑھنا مستحب ہے۔ یہ مستحبات قرات ہیں۔ اب مستحبات ذکر ہیں، انشاءاللہ ذکر کے جو کچھ واجب چیزیں ہیں، کچھ مستحب چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں بیان کریں گے اور اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ بحث ذکر بھی ہے جو کہ واجبات میں ایک واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس ذکر میں جو چیزیں واجب ہیں وہ کون کون سی ہیں، مثلا سبحان اللہ کہنا یا اللہ اکبر کہنا یا اسی طرح کی
چیزیں ہیں جو بعد میں بیان کی جائیں گی، اس پہ اکتفا کرتے ہیں اور انہی جملات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔